بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے؟ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ ہمارے چینل کو، اس ویڈیو کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سب سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو جو ہے ویو کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ آج کی تعلیم فضائل تبلیغ چیپٹر 1 پیج 599 سے ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 17۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تنگی معاش کے رفع فرمانے کا فکر ہوتا تو اس کو نماز کی تاکید فرماتے اور آیت بالا کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ یہ انفع ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم کیا جاوے خود بھی اس پر اہتمام کیا جائے، کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہوں تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل ہو، اور یہ خدشہ نہ گزرے کہ فلاں حکم مشکل ہے، اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رزق کے وعدے کی مصلحت یہ ہے کہ نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ اہتمام بسا اوقات اسباب معیشت میں ظاہراً نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں۔ اس لیے اس کو ساتھ کے ساتھ دفع فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمے ہے۔ یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد بطور قاعدہ کلیہ یہ اور عمل بدیہی کے فرمایا کہ عاقبت تو ہے ہی متقیوں کے لیے، اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن پاک کا پارہ نمبر 21 رکو نمبر 11 کی آیت کا ترجمہ ہے، بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس آیت شریفہ میں معتمم شان امور کو ذکر فرمایا ہے، اور حقیقتاً یہ امور اہم ہیں، تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہیں، مگر ہم لوگوں نے انہی چیزوں کو خاص طور سے پس ڈال رکھا ہے۔ امر بالمعروف کا تو ذکر ہی کیا کہ وہ تو تقریباً سبھی کے نزدیک متروک ہے۔ نماز جو اہم تمام عبادات میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور ایمان کے بعد سب سے مقدم اسی کا درجہ ہے، اس کی طرف سے بھی کس قدر غفلت برتی جاتی ہے۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر جو بے نمازی کہلاتے ہیں، خود نمازی لوگ بھی اس کا کامل اہتمام نہیں فرماتے، بالخصوص جماعت جس کی طرف اقامت نماز سے اشارہ ہے صرف غربا کے لیے رہ گئی ہے۔ عمرہ اور باعزت لوگوں کے لیے مسجد میں جانا گویا عار بن گیا ہے۔ بس بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہم سب مسلمانوں پہ رکھی ہے
کہ ہم یہ دین کا کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کہ اس دین کے لیے اللہ پاک ہمیں قبول فرما لے، اپنے دین کے لیے۔ انشاءاللہ کل انشاءاللہ بدھ ہے، آج بدھ ہے، اور بدھ کے لیے ہم جو ہے وہ اپنے اعمال جو ہوتے ہیں اس کے لیے کوشش کریں، وقت نکالیں اپنے مصروفیات میں سے، اور اپنے گشت میں جن مساجد میں عصر کے بعد گشت ہے وہاں عصر کے بعد، اور جن مساجد میں مغرب کے بعد گشت ہے ہم گشت میں پہنچنے کی، اور اس کے بعد بیان میں پہنچنے کی اور شرکت کرنے کی کوشش فرمائیں، اور دوسروں کو بھی یاد دہانی کرائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے، جو مسلمان انتقال کر چکے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، جو پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔